إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين معزز حاضرین جمعہ، ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کائنات میں تشریف لے کر کے بھی آئے اور اسی مہینے میں ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی ملاقات کو پسند فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا
اس دنیا سے تشریف لے کر کے جانا اللہ کی جنت میں اس مہینے کی 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی، اور جہاں تک تاریخ پیدائش کا تعلق ہے، نبی علیہ السلام کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس مہینے کی کس تاریخ کو ہوئی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کسی نے کہا آپ کی ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، کسی نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس کائنات میں تشریف لے کر کے آئے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب وہ اپنے فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول کو وفات پائی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے سب سے مختلف بات کر دی، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام اس کائنات میں 10 محرم والے دن تشریف لے کر کے آئے، کسی کا 1 ربیع الاول کہنا، کسی کا 8 اور 9 اور 12 کہنا، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا 10 محرم کہنا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں اور آپ کے بعد حضرات صحابہ کرام کے دور میں اور صحابہ کرام کے بعد تابعین اعظام کے دور میں یہ دن بطور جشن اور بطور عید نہیں منایا جاتا تھا۔ اسلام میں جو 2 عیدوں کا تصور ہے اس کی تاریخ ہر انسان پہ واضح ہے۔ کتب احادیث میں ہر حدیث کی کتاب میں واضح ہمیں ملتا ہے کہ عید الفطر اہل ایمان 1 شوال کو مناتے ہیں، اور عید الاضحیٰ اہل ایمان 10 ذی الحجہ کو مناتے ہیں۔ عید الفطر کا 1 شوال کو ہونا اور عید الاضحیٰ کا 10 ذی الحجہ کو ہونا یہ بالکل واضح ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت والے دن کا کسی ایک کا بھی اتفاق نہ ہونا یہ اس امر کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں یہ دن بطور جشن اور بطور عید نہیں منایا جاتا تھا۔ یہاں پہ جب یہ بات کریں گے تو لوگوں کے دلوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو جائے گی کہ کیا آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کوئی مسلمان اس وقت تک صحیح معنوں میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پہ، آپ کی بعثت پہ خوش نہ ہو جائے۔ اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ خوشی صرف ایک دن اور ایک مہینے کے لیے نہیں، بلکہ مومن کی زندگی کا کوئی لمحہ بھی
ایسا نہیں ہونا چاہیے جس لمحے میں اسے حضور کی آمد کی خوشی نہ ہو، اور یہ خوشی کا انداز جو نبی علیہ السلام نے خود عمل کر کے دکھایا اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے بھی اس پہ عمل کر کے دکھلایا، اس انداز کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنا پڑے گی۔ وہ انداز کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ہر ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ایک سوموار کا دن اور دوسرا جمعرات کا دن۔ نبی علیہ السلام سے سوال ہوا، اللہ کے رسول آپ سوموار کا اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ جو جمعرات کا دن ہے، اس دن اللہ کے ہاں آدم کے بیٹے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل کرتا ہے کہ جب اللہ کے پاس میرے اعمال پیش ہوں تو ان اعمال میں روزے جیسی عظیم عبادت بھی ہو۔ اللہ کے رسول پھر سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، سوموار کا دن وہ دن ہے جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ میں اپنی اس کائنات میں آمد کی خوشی میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزے کو رکھتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کیا ہے امتی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ کیا ہے کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی سوموار والا دن، اور اس دن پہ نبی علیہ السلام نے مہر لگا دی، اس دن روزہ رکھ کر کے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیا جائے، عملی اظہار کیا جائے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں جو احباب کثرت کے ساتھ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں ہر سوموار اور جمعرات کو دسترخوان لگا کرتا ہے، سفرہ لگتا ہے، اس پہ افطاری کا سامان رکھتے ہیں لوگ۔ وہ کیوں رکھتے ہیں؟ کہ سوموار والے دن اور جمعرات والے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے۔ اصل انداز حضور کی آمد کی خوشی منانے کا وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس دن آپ کی ولادت ہوئی روزہ رکھا، امتی کو بھی چاہیے کہ ہر سوموار کا روزہ رکھا کرے۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقصد کو آج سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے مقصد کو آج سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، آپ کے آنے سے پہلے عرب کے حالات تو خراب تھے ہی، لیکن پوری دنیا کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ اس معاشرے کا نقشہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک نے یوں کھینچا۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا فرما چکے تھے، اور کیا دعا فرمائی؟ میرے خلیل اللہ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا، گھر تعمیر کرنے کے بعد کائنات کے رب نے اعلان فرمایا، میرے ابراہیم خلیل اللہ، میرے اسماعیل، آپ نے میرے گھر کو تعمیر کیا،
اب مانگے جو مانگنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً قبولیت کی دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تیرا گھر ہم نے تعمیر کیا، ہم دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کے عہدے نہیں مانگتے، اللہ تو اس سے صرف یہی دعا کرتے ہیں ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اور ساتھ ساتھ دعا کی، اے اللہ جس طرح تیرا عظیم گھر تعمیر ہوا، اسی طرح اس گھر کے لیے ایک عظیم امام بھی عطا کر دے، ایک عظیم خطیب بھی عطا کر دے۔ اور کس انداز سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قرآن کے الفاظ کی صورت میں محمد عربی کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے ابراہیم خلیل اللہ سے دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگی؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کائنات کے رب سے دعا مانگتے ہیں، اے میرے اللہ ان میں ایک رسول بھیج، اپنا ایک پیغمبر بھیج، اپنا ایک نبی بھیج، منہم جو ان میں سے ہو۔ تیرا پیغمبر آ کر کے کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتی کا، وہ کائنات کے لوگوں کو تیری آیات کی تلاوت کر کر کے سنائے۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اے میرے اللہ ایسا نبی بھیج، ایسا امام بھیج جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ جو ان کا تزکیہ نفس کرے، گناہوں سے پاک ہونے کے آداب بتلائے انہیں۔ انک انت العزیز الحکیم، اے میرے اللہ تو غالب حکمت والا ہے، تو جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے میرے مولا تو ویسے ہی کر کے دکھلا سکتا ہے۔ وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے، وہ جو چاہے یتیموں کو پیغمبر کر دے، کسی کو بھیک سلطانی کے، کسی کو تاج سلطانی کے، کسی کو بھیک در دے۔ میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ میرے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے میرے اللہ ان میں ایک رسول بھیج، منہم جو ان میں سے ہو تیری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس انداز میں دعا مانگی اللہ نے اسی انداز میں ہی قبول فرما لی، جو مانگا وہی اللہ نے عطا کر دیا۔ قرآن پاک کے 3 مقامات میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، جو مانگا میرے خلیل اللہ نے اللہ نے وہی عطا فرما دیا۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ دوسرا مقام جو میرے ابراہیم نے مانگا اللہ نے وہی عطا فرمایا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ تیسرا مقام اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کا میرے رب کریم نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ فرمایا میرے خلیل اللہ جو مانگ رہے ہیں میں نے اللہ نے وہی عطا فرمایا۔ اے اللہ کیا عطا فرمایا؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنین پہ احسان فرمایا۔ حضور کی آمد امت مسلمہ پہ بہت بڑا احسان ہے۔ فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے کائنات کے لوگوں پہ احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے رسول بھیجا، ان میں سے ہی بھیجا، اور میرے پیغمبر نے آ کر کے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی، ویزکیہم، لوگوں کا تزکیہ نفس کیا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، لوگوں کو کتاب کی تعلیم دی، حکمت یعنی کہ اپنی حدیث کا درس دیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ وہ کیسی گمراہی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس انداز سے کیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے۔ عرب کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کی لڑائی ہو جاتی، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کا جھگڑا ہو جاتا، اور یہ لڑائی ایسی ہوتی یہ صدیوں تک رکنے کا نام نہ لیتی۔ لڑائی شروع ہوئی، دو بندوں کی لڑائی تھی، پھر یہ دو خاندانوں کی لڑائی میں تبدیل ہو جاتی، دو خاندانوں سے یہ بڑھتی، دو قبیلوں کی لڑائی بن جاتی، دو قبیلوں سے بڑھتی، اس قدر بڑھ جاتی پتہ نہیں کتنے کتنے قبیلے قتل ہو جاتے، کتنے کتنے لوگ اس لڑائی کی وجہ سے قتل ہو جاتے، ان کی دشمنیاں ختم نہ ہوتی، اور یہ دشمنیاں بھی چھوٹی چھوٹی بات پہ جس کا نقشہ حالی نے کھینچا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، اور یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ میرے بھائیو حضور کی آمد میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کو سمجھیے، آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھیے۔ اگر عرب کے جاہلوں نے نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو حالات پیدا کیے ہوئے تھے، اگر حضور کے امتی نے بھی حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد انہی حالات والی زندگی بسر کرنی ہے تو بتلائیے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہمیں تو فائدہ تب ہوگا جب ہم نبی علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو سمجھیں گے۔ آج بھی
جہالت کے واقعات آپ کو آئے دن نظر آتے ہیں۔ دو بھائی آپس میں 5 مرلے کی وجہ سے لڑتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ لڑائی 5 مرلے سے شروع ہوئی، اب دونوں نے ایک دوسرے پہ کیس کر دیا، ایک دوسرے کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ یہ 5 مرلوں سے لڑے، 50-50 ایکڑ ان کے کیس پہ لگ گئے۔ یہ جہالت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ان جہالتوں کو ہی تو ختم کرنے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو عرب کے حالات تھے وہ اس قدر خراب ہو چکے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے عرب میں شرک عام تھا۔ شرک کیا تھا؟ لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ ایک عمر بن لوہی تھا جس نے مکہ میں سب سے پہلے بت لا کر کے رکھے، اور اس نے پتہ کہاں سے بت لایا؟ یہ شام کے علاقے میں جاتا ہے اپنا علاج کروانے کے لیے، وہاں پہ اس نے کیا دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ہمیں بھی ایک بت بنا کر کے دے دیں۔ شام والوں نے ایک بت بنا کر کے دے دیا، اس بت کا نام ہبل ہے۔ اس نے لا کر کے اس ہبل کو بیت اللہ کی چھت پہ رکھ دیا، بیت اللہ کی چھت پہ بت کو رکھ دیا۔ جب نبی علیہ السلام کا دین غالب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، بیت اللہ میں جو 360 بت تھے ان کو نبی علیہ السلام نے توڑ کر کے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ساتھ نبی علیہ السلام نے اس ہبل بت کو بھی توڑا۔ یہ بتوں کی پوجا کرنے والے حضرات گرامی صرف یہاں تک کی بس نہیں، عرب کے حالات اس قدر خراب تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 لوگ تھے، ایک عورت اور دوسرا مرد، ایک کا نام اصاف اور دوسری کا نام نائلہ۔ یہ دونوں بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف تو کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بیت اللہ کے اندر ہی ایک دوسرے کے ساتھ گناہ کا، زنا کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک گھر کو محفوظ رکھنے کے لیے ان دونوں کی روحوں کو نکال لیا، انہیں وہاں پہ موت دے دی۔ اب یہ عرب کے جاہل انہوں نے کہا دیکھیں جنہیں بیت اللہ میں موت آئی ہے یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ اصحاب کو انہوں نے صفا پہاڑی پہ رکھ دیا، اور جو نائلہ کا بت تھا اسے مروہ پہاڑی پہ رکھ دیا۔ اب صفا مروہ کے دوران دوڑنا یہ تو سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت تھی، لیکن یہ عرب کے جاہل جب ادھر جاتے تو اصحاب کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے، جب ادھر جاتے تو نائلہ کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے، اور سمجھتے کہ اللہ کے گھر کی حاضری پوری تب ہوگی جب ہم اصحاب اور نائلہ کے سامنے اپنی مراد کو رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول ہم صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں یا نہ دوڑیں؟ وہاں پہ ایک طرف اصحاب کا بت ہے، دوسری طرف نائلہ کا بت ہے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ فرمایا یہ صفا اور مروہ یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ تو عرب کے جو حالات نے یہاں پہ بتوں کو رکھ کے پوجا کرنی شروع کر دی، حقیقت میں تو یہ رب تعالیٰ کے شاعر ہے، اللہ کی نشانی ہے۔ جو بندہ بھی حج کے لیے آئے اسے چاہیے کہ ان کے دوران دوڑے، ان کے درمیان چکر لگائے۔ نبی علیہ السلام کی
آمد سے قبل عرب کے حالات اس قدر خراب ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے۔ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، عورت بیوہ ہو جاتی، حضور کی آمد سے قبل اسے ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، کوئی نیا کپڑا بھی اسے پہننے کے لیے نہ دیا جاتا، کھانے پینے کا سامان بھی اسی بند کمرے میں مہیا کیا جاتا۔ اس نے پورا 1 سال اس بند کمرے میں رہنا ہوتا تھا، 1 سال کے بعد اسے نکالا جاتا۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا کہ اگر کوئی پرندہ اس خاتون کے قریب 1 سال بند کمرے میں رہنے کی وجہ سے اس کے قریب کر دیا جاتا تو وہ پرندہ بھی اس کی بدبو کی وجہ سے مر جاتا۔ اتنی جہالت تھی، لیکن نبی علیہ السلام آئے، آپ نے آ کر کے اپنی سیرت کا پیغام دیا۔ نبی علیہ السلام نے سیرت کی تعلیم کو عام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ 4 ماہ 10 دن عدت کو گزارے، وہ اپنے گھر میں رہ سکتی ہے، کپڑوں کو بدل سکتی ہے، اچھا کھانا کھا سکتی ہے، اچھا پانی پی سکتی ہے، وہ تمام کے تمام معاملات ویسے ہی کرے گی، لیکن گھر سے باہر کسی دوسری جگہ کا سفر نہیں کرے گی، اپنے گھر میں عدت کو بسر کرے گی، عدت کا دورانیہ اپنے گھر میں گزارے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے تعلیم دی۔ میرے بھائیو، جائیں بس نہیں، آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے ابو داؤد شریف میں آتا ہے، کتاب النکاح میں آتا ہے، اگر کسی عورت کا نکاح کا پروگرام ہوتا وہ اپنے گھر کی چھت پہ مختلف قسم کے جھنڈوں کو نصب کر دیتی، لوگ سمجھ جاتے اس گھر میں جوان عورت موجود ہے اور وہ شادی کا ارادہ رکھتی ہے، لوگ اس کے گھر میں آتے، اس کے ساتھ بدکاری کرتے، گناہ کرتے، کسی ایک کو بھی یہ نہ روکتی، کوئی آتا اسے یہ نہ روکتی، ہر ایک کے ساتھ یہ منہ کالا کرتی، یہ برائی کرتی، اور جب بچے کی ولادت ہوتی یہ ایک قیافہ شناس کو بلا کر کے اس سے پوچھتے، یہ تمام کے تمام لوگ یہ بدکاری کر کے گئے تھے جنہیں ہم نے دوبارہ بلایا ہے، بتلاؤ یہ بیٹا کس کا ہے؟ قیافہ شناس جس کا بتلاتا یہ فلاں کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی۔ کتنا گندا طریقہ تھا، کتنا بھیانک طریقہ تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، یہ ہے میرے نبی کی آمد کا مقصد، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پیغام۔ آقا علیہ السلام آئے، آپ نے فرمایا پہلے رشتہ طے ہوگا، رشتہ طے ہونے کے بعد نکاح کی ایک محفل لگے گی، اس محفل میں خطبہ نکاح پڑھا جائے گا، حق مہر کو مقرر کیا جائے گا، پھر ایجاب و قبول ہوگا اور عزت کے ساتھ عورت کو اس کے نیک گھر میں آباد کر دیا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہاں بس نہیں، آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کسی کے گھر اگر بچی پیدا ہوتی اس کا رنگ کالا ہو جاتا، جس کے گھر بچی پیدا ہوتی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا پریشانی کی وجہ سے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ بچی والا ہے، لوگ کیا کہیں گے اس کے گھر بیٹی پیدا ہو گئی، لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے طنز کریں گے، مذاق کریں گے۔ یہ پتہ کیا کرتا، لوگوں کو بتاتا ہی نہ، فوراً گڑھا کھودتا، اس گڑھے میں اپنی نومولود جو بیٹی ہے نا اسے دفن کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا۔ اس واقعے کو رب کے قرآن نے بھی بیان فرمایا، وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کا دن ہوگا، چھوٹی بچی
جسے زندہ دفن کر دیا گیا وہ اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی، ابا میرا کیا قصور تھا، میری ننھی کلی کا کیا قصور تھا جسے کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا گیا اور اسے گڑھے کو کھود کر کے اس میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ حضرات گرامی، آج اس معاشرے میں بھی نظر دوڑائیں، اگر ہم نبی علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو سمجھ چکے ہیں تو یقیناً ہمیں بچیوں کی ولادت پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ آج ہمارا معاشرہ بھی اتنا بگڑ چکا، جیسے عرب کے جہالا بچی کی ولادت پہ غم کیا کرتے تھے، آج ہمارے معاشرے میں بھی کسی کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو، پھر دوسری ہو، پھر تیسری ہو نا، تو لوگ اس کے پاس افسوس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کہتے کوئی بات نہیں، جہاں پہ آندھی آتی ہے وہاں پہ بارش بھی آ جائے گی۔ وہ بیٹی جسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا تو حضور کا امتی ہو کر کے اسے آندھی کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے آ کر کے بچیوں کا مقام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارا معاشرہ تو اتنا بگڑ چکا، میں کون سی بات کروں، ایسی مثالیں بھی نظر آتی ہے۔ شادی ہوئی، شادی کے بعد اللہ نے بیٹی دی، بیٹی کی ولادت کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ بھی تو نے طلاق کیوں دی؟ کہتا بیٹا کیوں نہیں ہوا؟ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اس بیٹی کی ولادت میں اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ یہ جہالت ہے کہ بچی کی ولادت پہ بچی کی ماں کو تانا دیا جائے یا اسے طلاق دی جائے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے، آپ نے آ کر کے بچیوں کو حقوق دیے۔ آج خواتین کہتی ہیں جی روشن خیالی ہونی چاہیے، ہمیں ہمارے حقوق ملنے چاہیے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، حضور کی آمد سے پہلے تو عورت کا مقام ہی نہیں تھا، عورت کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، عورت کی معاشرے میں عزت ہی نہیں تھی، عورت کا معاشرے میں احترام ہی نہیں تھا۔ اسے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کے دفن کرنے کے پروگرام بنا لیے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، آپ نے بیٹی کے مقام کو بیان کیا۔ آپ نے فرمایا من آل جاریتین، نبی علیہ السلام نے فرمایا جسے اللہ دو بیٹیاں عطا کرے، کتنی؟ اللہ دو بیٹیاں عطا کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم کا انتظام کرے، اچھی تربیت کرے، پھر جوان ہو کوئی اچھا رشتہ، نیک رشتہ تلاش کر کے ان کی شادی کر دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بچیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ساتھ ہوگا جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوا کرتی ہیں۔ جس طرح ہاتھ کی دو انگلیاں آپس میں جدا نہیں ہوتی، اسی طرح بچیوں کی پرورش کرنے والا جنت میں محمد سے کبھی جدا نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی آمد کی برکت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرے نبی کی آمد کی برکت، پہلے بچی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اب حضور آگے بچی پیدا ہوتی ہے، باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ حضور کی آمد کے بعد بچی پیدا ہوتی ہے، باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے، تھوڑا عرصہ گزرتا ہے یہ جوان ہو جاتی ہے، اپنے بھائیوں کی غیرت بن جاتی ہے، تھوڑا سا عرصہ اور گزرتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے، یہ اپنے شوہر کی عزت بن جاتی ہے، شادی کے بعد اللہ رحمت فرماتے ہیں اس کے ہاں اولاد پیدا ہو جاتی ہے، یہ ماں بن جاتی ہے۔ یہ حضور کی آمد ہے، حضور کی آمد کی برکت ہے، یہ حضور کی رحمت ہے کہ جب یہ ماں بنتی ہے اس کے قدموں کے نیچے اللہ جنت کو بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے عورتوں کو مقام مل گیا، آپ کی آمد کی برکت سے لوگوں کی لڑائیاں جھگڑے ختم ہو گئے، بیوہ عورت کو بھی سکون مل گیا، شادی کا وہ طریقہ مقرر ہو گیا
جو آج بھی ہمارے معاشرے میں قائم اور دائم ہے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن حقیقی محبت یہ ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ ہم سیرت کو نہیں پڑھتے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی سیرت کا ہی ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے لکھی، بڑی جامع کتاب ہے، وہ آپ کے گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے لازمی اس کے ایک صفحے کا تو کم از کم مطالعہ کرے، تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے حضور کی سیرت کیا تھی۔ اگر میں سیرت کو جمعے میں بیان کروں تو وقت تو اجازت نہیں دیتا، یہ میسج تو دے سکتا ہوں میرے بھائیوں، گھر میں سیرت کی کتابوں کو رکھیں، حضور کی سیرت کو پڑھیں اور سیرت کو اپنے اوپر نافذ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت منانے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنانے کا نام ہے۔ آپ کے اوپر سیرت کا اثر نظر آنا چاہیے، ایسا اثر ہو غیر مسلم دیکھ کر کے کہیں امتی اتنی شان والا ہے، اس کے نبی کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر یہی پیغام دوں گا، اپنے گھر میں الرحیق المختوم کا مطالعہ کریں۔ قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین کتاب لکھی، اس کا مطالعہ کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، جینے کی بھی لذت آئے گی، مرنے کا بھی ضرور آئے گا۔ اللہ مجھ میں سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔